آپ کی ایج تو 25 یا 30 سال کی ہے، پر آپ لگتی 35 کی یا 40 کی ہیں، کیوں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو آج میں اسی پر بات کروں گی، اور آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے راز بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو یقین کریں آپ خود اپنی زندگی میں ایک تبدیلی دیکھیں گی۔ تو وہ کون سے ایسے راز ہیں اور ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ آپ اپنی عمر سے بھی زیادہ لگتی ہیں، تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ اگر آپ ویڈیو پہ آ چکے ہیں تو لاسٹ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہو میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور اتنے زیادہ پیار کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں آپ میری آج کی روٹین دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو آئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ٹاپک۔ آپ کو تھمب نیل سے اور سٹارٹنگ میں پتہ تو چل ہی گیا ہوگا۔ تو ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ اگر آپ کی ایج 30 کی اور آپ 35 یا 40 کی لگتی ہیں، کیوں لگتی ہیں؟ دیکھیں، آپ جتنی بھی مہنگی کریمیں لگا لیں، آپ جتنی بھی اچھی اپنی ڈائٹ کر لیں، جتنا بھی اچھا آپ اپنا لائف سٹائل بنانا چاہتی ہیں، لیکن یقین کریں کہ ان سب کا کوئی بھی فائدہ نہیں جب تک آپ اپنے اندر یہ چیزیں ختم نہیں کریں گی۔ آپ جتنی بھی مہنگی کریمیں لگا لیں، آپ جو بھی کر لیں، آپ نے ہمیشہ اپنی عمر سے زیادہ ہی نظر آنا ہے، اور بہت جلد آپ کی یہ صحت پہ بھی افیکٹ کرنی ہے یہ چیزیں۔ تو وہ آپ کی کون سی ایسی آتے ہیں، اسی پہ میں بات کروں گی۔ اگر آپ یہ چیزیں اپنا لیتی ہیں، یہ باتیں مان لیتی ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم سکن کیئر کی بھی بات کروں گی میں کسی اور ویڈیو میں، اور اس کے علاوہ اپنے لائف سٹائل کو امپروو کرنے کے بھی کچھ طریقے ٹپس آپ سے شیئر کروں گی، وہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اگر سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں، آپ خود کو امپروو کرنا چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ جتنی کا آپ کی ایج ہے اسی میں آپ پرکشش نظر آئیں، خوبصورت نظر آئیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ عادتیں جو آپ کے اندر ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ شکایتیں، گلے شکوے کرنا، ناراضگی، یہ سب ختم کر دیں۔ سب سے پہلے تو آپ آتے جاتے جو بھی انسان آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، آپ اس کو بتا رہی ہیں کہ آپ کتنی پریشان ہیں، آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، آپ اپنی زندگی میں کچھ اور چاہتی تھی اور ہو کچھ رہا ہے۔ یہ جو شکایتیں، گلے شکوے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو سکتا۔ یقین کریں کہ آپ اپنی سگی بہن کو، ماں کو، ہسبینڈ کو، سب کو اپنی پریشانیاں بتائیں گے نا کہ میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے، یا میں پریشان ہوں، یا میں بیمار ہوں، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی آپ سے بور ہو جائیں گی۔ وہ بھی سوچیں گے کہ یار اس بندی کو کیا مسئلہ ہے کہ اس کو ہر وقت گلے شکوے ہی ہیں اس کی زندگی میں، وہ بھی آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دیکھیں، کسی کو بھی اتنی پرواہ نہیں ہوتی جب تک آپ اپنی خود کیئر نہیں نہ کرو گے، آپ خود اپنی پرواہ نہیں کرو گے، تب تک کسی نے بھی نہیں کرنی۔ تو یقین کریں یہ مسئلے اپنے تک ہی رکھیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ نے بلا وجہ کے دکھ اپنے اندر پال رکھے ہیں نا، یقین کریں کہ یہی آپ کو اندر سے ختم کر رہی ہیں چیزیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اکیلی نہیں ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، ہمیشہ پرفیکٹ کی تلاش مت کریں کہ میرے بچے پرفیکٹ ہونے چاہیے، میرا ہسبینڈ پرفیکٹ ہونا چاہیے، میرا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، پرفیکٹ ہو، دوسروں سے اچھا دکھے میرا گھر۔ یہ دیکھیں، پرفیکشن جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے بچے زیادہ تمیزدار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے اس سے بھی زیادہ سمجھدار، تمیزدار ہوں۔ آپ کے ہسبینڈ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہیں، اس کی عادتیں بہت اچھی ہیں، آپ کسی اور کے ہسبینڈ کو میں اس سے بھی اچھی عادتیں دیکھتی ہیں۔ آپ نے کوئی بھی ڈریس لے لیا، آپ کے کسی دوست نے اس سے بھی اچھا ڈریس پہننا ہو، اس نے اچھے طریقے سے کیری کیا ہو، تو یہ جو پرفیکشن کی تلاش ہے نا، یہ آپ کو اندر سے ختم کرتی ہے۔ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے مسٹیک ہو سکتی ہے، ہم میں برائیاں ہو سکتی ہیں، ہم میں خامیاں ہو سکتی ہے، کسی نہ چیز کی کمی ہو سکتی ہے ہم میں، تو اس لیے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پرفیکشن کی جو تلاش ہے نا، یہ آپ کو تھکا دے گی، یقین کریں۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں کہ اس دنیا میں کون ہے جو پرفیکٹ ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے؟ کون ہے جس کے پاس کوئی کمی نہیں؟ کوئی پیسے کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی رشتوں کی وجہ سے دکھی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ختم کرتے ہیں۔ پھر جو تیسری عادت ہے، پرانی باتوں کو یاد کر کے دکھی ہونا۔ دیکھیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو بیت گیا اس کو آپ بدل نہیں سکتے، نہ ہی آپ اپنے فیوچر کو بدل سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا امیر ترین انسان بھی اپنے ماضی میں جا کے اس کو نہیں بدل سکتا،
اور دنیا میں کوئی بھی ایسا غریب انسان نہیں ہے کہ جو اپنے فیوچر کو نہ بدل سکتا ہو. تو اپنے فیوچر کو بدلنے کے لیے محنت کریں، لیکن فیوچر بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اپنے آج میں زندہ رہیں. آپ نے کیوں کل کی پریشانیوں کو اپنے گلے لگایا ہوا ہے؟ کیوں آپ یادوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ میرے فلاں وقت میں فلاں رشتے دار نے میرے ساتھ ایسا بیہیو کیا تھا؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کے لیے رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جائیں، اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جائیں. یہ گلے لگا کے رکھنے والی باتیں ہی نہیں ہیں کوئی بھی. نمبر 4 پہ جو آپ کی عادت ہے، جب آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں. دیکھیں، آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ بھی آپ کے قابو میں رہیں، آپ کے بچے بھی آپ کے کنٹرول میں رہیں، سسرال والے بھی آپ کے کہنے پہ چلیں، اور سسرال میں بیٹھی ہوئی آپ فون پہ میکے والوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کی بھابیاں بھی آپ کی مرضی سے چلیں، بھائی بھی آپ سے پوچھ کے ہر کام کریں، ماں باپ بھی آپ سے مشورہ لیں. دیکھیں، آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اگر آپ نے ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کے اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت بچتا ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ پھر آپ کے پاس کوئی وقت بچتا ہوگا کہ جس میں آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے، اپنی کیئر کرنی ہے، اپنی ڈائٹ کا کیا رکھنا ہے، اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے کچھ سوچنا ہے، اس پہ محنت کرنی ہے. پھر تو آپ دوسروں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں بس لگی رہیں گی. تو یہی چیزیں نا جو آپ کو تھکا رہی ہیں، جو آپ کے فیس پہ نظر آتی ہیں. آپ جب بھی آپ کی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تو وہی ٹینشن، وہی ڈپریشن آپ کے فیس پہ نظر آتا ہے دوسروں کو. تو یہی چیزیں نا جو آپ کو آپ کی ایج سے زیادہ نظر دکھا رہی ہیں، کیونکہ آپ کے فیس پہ ہر چیز نظر آ رہی ہے. نیکسٹ جو آپ کی عادت ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں نا خود کو اگنور مت کریں. آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے اویلیبل رہتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح دوسروں کے کام آ کے، دوسروں کی مدد کر کے دوسروں کو خوش کر سکتی ہیں. دیکھیں، جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، آپ ان کو تو ان کا خیال رکھیں، ان کی کیئر کریں، لیکن سب سے پہلے آپ خود کی کیئر کریں، خود کا خیال رکھیں، پھر ہی آپ اپنوں کا خیال رکھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کا تماشا بنا رہے ہیں، آپ کو سوری بولنے پہ مجبور کر رہے ہیں، تو پھر آپ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کیوں اویلیبل رہتی ہیں؟ ایسے لوگوں کو خوش کیوں کرنے کے چکر میں آپ رہتی ہیں اور آپ خود کو ہی بھول جاتی ہیں؟ تو یہی چیزیں ہیں نا جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں، اور یہی پریشانیاں آپ کے فیس پہ نظر آتی ہیں. آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، آپ کی سکن جو ہے اس پہ جھریاں نظر آ رہی ہیں. یہی چیزیں ہیں نا. پھر 6 جو عادت ہے، 6 نمبر پہ کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ تنقید کرتی ہیں دوسروں کے پہ. کسی کے گھر چلی گئی ہیں، اس پہ تنقید کر رہی ہیں، آپ کے گھر کی صفائی نہیں ٹھیک، آپ کے بچوں کو تمیز نہیں ہے، آپ کا ہسبینڈ کی یہ عادتیں. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، نیگیٹو تھاٹ ہوتی ہے، جو آپ کو یقین کریں کہ آپ آہستہ آہستہ نا آپ پھر ہمیشہ ہر کسی کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچتے ہیں. تنقید کرنا بند کرتے ہیں. اگر کسی کے گھر کی صفائی اچھی نہیں ہے، کسی کے بچوں کو تمیز نہیں ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ اپنی زندگی کی طرف توجہ دینا. آپ دوسروں میں چھوٹی چھوٹی جب برائیاں نظر آتے ڈھونڈتے ہیں نا، یقین کریں کہ آپ کو پھر کسی کی بھی اچھائی نظر نہیں آتی. تو یہی وہ چیزیں جو آپ کو پریشان رکھتی ہیں، آپ کو غصہ دلاتی ہیں. اور جب غصہ انسان کو زیادہ آئے نا تو وہ اس کے فیس پہ نظر آتا ہے. ہمیشہ اچھے وقت کے انتظار میں مت بیٹھیں. مجھے یہ بتائیں کہ کب کسی کو آ کے ایک وقت ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو آ کے کہے گا کہ میں آج اچھا وقت ہوں، آج تم نے زندگی میں جو بھی پلانز کیے تھے تم کر لو. کسی وقت نے، کسی دن نہ آ کے آپ کے کان میں کسی نے نہیں یہ کہنا کہ آج کا دن بہت اچھا ہے، یہ کام تم کر لو. کوشش کریں بہتر بنانے کی، اپنی زندگی کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. جس دن آپ نے کوششیں شروع کر دی نا، وہی آپ کے لیے اچھا وقت ہے. ورنہ یہ اچھا وقت جس کے انتظار میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہ کبھی بھی نہیں آنا. پھر آپ کے اندر یہ جو احساس کمتری ہے نا، نیگیٹو سوچ، خود کو ہمیشہ دوسروں سے کم سمجھنا، یہ ختم کرتے ہیں. دیکھیں، ہر انسان، میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، تو آپ کے اندر بھی ہوں گی. تو اس چیز کو آپ نے، اگر ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے تو اس کو تبدیل کریں، خود کو امپروو کریں. ہمیشہ یہ جو آپ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، میرا گھر پیارا نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، میرے بچوں کو تمیز نہیں ہے، یہ چیزیں جو آپ نے سر پہ سوار کی ہوئی ہیں نا، یہ آپ کو وقت سے پہلے قبر کی طرف لے جائیں گی. یقین کریں. اور آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ بدل نہیں سکتی، جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ ان کو لے کے بھی پریشان ہو رہی ہیں. اس چیز کا بھی آپ کمپیریزن کر کے سوچ کے، فرض کریں کہ آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے، اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کو آپ کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہو؟ اس کو لے کے آپ کیوں ڈپریشن میں جا رہی ہیں؟ آپ اپنا کمپیریزن ہی لوگوں کے ساتھ کیوں کر رہی ہیں؟
آپ کے بچوں کی، آپ کے ہسبینڈ کی، آپ کا گھر، ہر چیز دوسروں سے الگ ہے، آپ کی قسمت الگ ہے دوسروں سے۔ آپ صرف کیا کر سکتی ہیں، آپ محنت کر سکتی ہیں، خود کا خیال رکھ سکتی ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں، صرف یہ کر سکتی ہیں، وہ کریں۔ تو یہ تھی وہ چند آپ کی عادتیں جو آپ جتنی بھی مہنگی کریمیں لگا لیں، جو بھی کر لیں، لیکن یہ جو اگر آپ کے اندر یہ عادتیں ہیں، آپ نے ان کو نہیں بدلا، تو یہی عادتیں، یہی وجوہات ایسی ہیں کہ جو آپ کے فیس پہ نظر آتی ہیں، آپ اپنی ایج سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو پہلے ان عادتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہی پھر آپ اپنی اسکن کیئر کر سکتی ہیں، اپنی ڈائٹ کر سکتی ہیں اچھی سی۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیت کے ساتھ پیدا کی ہے، ہر انسان خوبصورت ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر مت سمجھیں۔ اسی کے ساتھ اپنی آپی کو دیں اجازت، ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔